آج کی ہماری حج کمپلیٹ گائیڈ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد الحرام میں داخل ہونے کے آداب، پہلی نظر میں کیا دعا کرنی چاہیے، کعبۃ اللہ کی عظمت کیا ہے، طواف کی تیاری کیسے کرنی ہے، حجر اسود کی اہمیت اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس مقدس مقام کے راز کیا ہیں، تاکہ جب آپ اللہ جل شانہ کے گھر پہنچیں تو صرف دیکھنے والے نہ ہوں بلکہ اس لمحے دل سے محسوس بھی کر سکیں۔ جب ایک حاجی مسجد الحرام کے قریب پہنچتا ہے اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان صرف سوتے ہوئے نہیں دیکھتا بلکہ پوری زندگی جاگتے ہوئے ان کا انتظار کرتا ہے، اور شاید کعبۃ اللہ کو پہلی بار دیکھنے کا خواب ہر مسلمان کے دل میں زندہ رہنے والا سب سے خوبصورت خواب ہے۔ کچھ لوگ برسوں پیسے جمع کرتے ہیں، کچھ ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، کچھ راتوں کو روتے ہوئے اللہ جل شانہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ بس ایک بار اپنے گھر بلا لے۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جب انسان مسجد الحرام کے دروازوں کے قریب کھڑا ہوتا ہے، دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، آنکھیں بے چین ہوتی ہیں اور روح کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ برسوں بعد اپنے اصل گھر واپس آ رہی ہے۔ پھر اچانک نگاہ پہلی بار کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے اور اس لمحے بے خود آنسو نکلتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتے، آنسو ایسی رقت آمیز رفتار سے بہنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ صرف اس کو دیکھتے ہوئے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک عمارت نہیں دیکھ رہا، وہ اس گھر کو دیکھ رہا ہے جس کی طرف اس نے پوری زندگی منہ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ اس مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے لیے کروڑوں دل دھڑکتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کعبۃ اللہ کو پہلی دفعہ دیکھنے کا جو احساس ہے وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر پاتے۔ یہ دنیا کی عام مسجد نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا وہ گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں لوگ اپنی زندگی کے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل سکون پاتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے مسجد الحرام میں ہمیشہ ادب سے، عاجزی سے اور سکون کے ساتھ داخل ہوں۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں پاؤں اندر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب ذرا سوچئے یار، آپ دنیا کی سب سے مقدس جگہ میں داخل ہو رہے ہیں اور سب سے پہلی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب پہلی بار پردہ ہٹتا ہے، کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس لمحے میں رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے شور شرابے سے نکل کر اللہ جل شانہ کے سامنے سب سے اللہ کے قریب کھڑا ہوا۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے یہ وہ مقام ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایسا لمحہ جب آپ کی دعا کی قبولیت کے خاص لمحات شروع ہو چکے ہیں، اس لیے جب آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو جلدی نہ کریں اور رک جائیں، گہری سانس لیں، دل سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اور پوری امت کے لیے، خاص طور پر اس وقت جو مظلوم ہیں غزہ میں اور باقی مقامات پر، ان کے لیے، امت مسلمہ کے حالات کے لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی کی سب سے سچی دعا اسی لمحے اس کے دل سے نکلتی ہے۔ کعبہ صرف ایک مقدس مقام نہیں ہے، یہ پوری امت کا مرکز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی مقدس بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سوچئے ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس گھر کو تعمیر کیا تھا، اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، ٹرکی میں ہوں، امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، سب کا قبلہ ایک ہی ہے۔ شاید یہ اسلام کی سب سے خوبصورت ترین یونٹی، اتحاد ہے۔ حاجی طواف کی تیاری کرتا ہے،
طواف یعنی کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا. سب سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے کیونکہ طواف ایک عظیم عبادت ہے. پھر حجر اسود کی طرف جائیں کیونکہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے. اب حجر اسود کعبہ کے کونے پہ لگا ہوا نصب سیاہ پتھر ہے. اگر آسانی ممکن ہو اور کسی کو تکلیف دیے بغیر وہاں پہنچنے کا موقع مل جائے تو حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. اگر رش زیادہ ہو تو دور سے یوں ہاتھ اٹھا کر کے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو چومیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1613 میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ثابت ہے. یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، لوگوں کو دھکے دینا، بزرگوں اور خواتین کو تکلیف دینا، خطرناک طریقے سے آگے بڑھنا درست نہیں ہے. اسلام عبادت کے ساتھ اچھا اخلاق بھی سکھاتا ہے. آپ دل میں نیت کریں یا اللہ میں تیری رضا کے لیے طواف کر رہا ہوں، اسے قبول فرما. یاد رکھیں نیت دل سے ہوتی ہے، اونچی آواز سے مخصوص الفاظ کسی قسم کے کہنا یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد طواف شروع کریں. طواف ہمیشہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، جیسے گھڑی کی سوئی 1 2 3 سے ایسے چلتی ہے نا، یہ الٹی طرف سے یوں کر کے. اگر آپ کلاک کو دیکھیں اور اس میں 12 سے 11 پھر 10 اس طریقے سے طواف کیا جاتا ہے. یعنی کعبہ آپ کے بائیں طرف ہوگا، آپ کعبۃ اللہ کی دائیں طرف کھڑے ہیں. 7 چکر جو ہے نا آپ کو وہاں پہ ضروری ہیں. 7 چکر لگائے جاتے ہیں. ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر آ کر کے ختم ہوگا. اب یہاں پہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جہاں حجر اسود ہے وہاں پہ اسی کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نا ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. آپ کو اگر ادھر سے نظر نہیں آ رہا تو آپ اس کارنر میں بڑی گرین لائٹ کو دیکھ کر کے اس کے اکارڈنگ بھی وہاں سے اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں. جب آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے تو حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے آپ اگلا چکر شروع کرو گے. مردوں کے لیے پہلے طواف ایک سنت استوا ہے، یعنی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بایاں کندھا ڈھانپیں. دایاں کندھا اس وقت آپ کا جو ہے وہ ننگا ہو، اور پہلے 3 چکروں میں تھوڑا تیز اور مضبوط انداز میں چلنا، جیسے پہلوان چلتے ہیں نا یوں کر کے اکڑ کے، اس طریقے سے تھوڑا سا اکڑ کے چلنا، جس کو رمل کہا جاتا ہے. یہ سنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1603 سے یہ باقاعدہ یہ سنت ثابت ہے. جبکہ خواتین استوا نہیں کریں گی، رمل نہیں کریں گی، وہ اپنے آپ کو پراپر ڈھانپ کر کے چلیں گی. تھوڑا سا اکڑ کے چلنا، بھاگنا ان کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی پہلے 3 چکروں میں، باقی 4 چکروں میں بڑے پرسکون طریقے سے چلیں گے. اب طواف کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. ہر چکر کی الگ دعا کسی بھی اتھینٹک حدیث سے کہیں پہ ثابت نہیں ہے. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اور شاید کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کی پہلی بار انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کتنی چھوٹی سی ہے، اللہ جل شانہ کتنے عظیم ہے، کتنے بڑے ہیں. یہاں آ کر انسان سمجھتا ہے اصل سکون دولت میں نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کے قریب ہونے میں ہے. کچھ لوگ پوری دنیا گھومتے ہیں لیکن ان کا دل بے چین رہتا ہے. بڑی بڑی بلڈنگز اور عمارتیں اور خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر کے جب وہ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں نا تو ان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے. زندگی کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے طواف کے مکمل طریقے کی. مسلمان خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر کیوں لگاتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. استوا کیا ہے، رمل کیا ہے، اور طواف کے پیچھے چھپا روحانی راز کیا ہے. اگر آپ اس مکمل حج گائیڈ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور حج کے سے منسلک ہر دعا کو، ہر عمل کو آسان انداز میں سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں جو حج عمرہ کی تیاری کر رہے ہیں یا جو وہاں پر جا چکے ہیں. اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی با ادب، با نصیب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل.